فیصل آباد جھنگ روڈ پر آئل ریفائنری میں خوفناک آتش زدگی، کئی قیمتی جانیں چلی گئیں، متعدد زخمی، آگ دیکھتے ہی دیکھتے پھیل گئی، قابو پانے کے لیے ریسکیو کی 8 گاڑیوں کی شرکت۔ کراچی لیاری کھڈا مارکیٹ میں عمارت گرنے سے ہلاکتیں 8 ہو گئیں، عمارت کے ملبے سے ایک شخص کو 26 گھنٹے بعد زندہ نکال دیا گیا۔ شاہد مدنی کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکا۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے اور ایک ایسا فلو ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کورونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں، عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، عام لوگ اس کو کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے، اس لیے کوئی ایس او پیز بھی عمل نہیں کرتے۔ تو میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم اپنے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کورونا ایک فلو ہے۔ وزیر اعظم کا نیا بیان، کہتے ہیں وائرس کا عروج جولائی کے آخر یا اگست میں ہوگا، کوشش ہے ان 2.5 مہینوں میں کورونا کو تیزی سے پھیلنے سے روکا جائے۔ لاک ڈاؤن سے کورونا کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے لیکن غریب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورونا کو فلو کہنے والے وزیر اعظم خود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان کہتی ہیں، خان صاحب، عام آدمی کورونا کو اس لیے فلو سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ غلط فہمی آپ نے ہی پھیلائی تھی۔ کورونا کے سیاسی رہنماؤں پر بھی حملے جاری، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد بھی کورونا سے متاثر، دونوں نے خود کو گھروں میں قرنطینہ کر لیا۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری، پیپلز پارٹی رہنما اخوند زادہ چٹان بھی کورونا میں مبتلا، پنجاب کے وزیر اعجاز عالم بھی متاثر، بلوچستان کے سابق وزیر سردار در محمد ناصر کورونا کے باعث چل بسے۔ شوبز ستارے بھی کورونا کی زد میں آ گئے، معروف اداکارہ روبینہ اشرف کورونا کے باعث ہسپتال میں زیر علاج، اداکار اور میزبان واسع چودھری بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ کورونا کے وار، پاکستان میں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر، 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4728 افراد میں وائرس کی تصدیق، متاثرہ افراد کی تعداد 1,03,671 ہو گئی، 65 نئی ہلاکتوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 2067 تک پہنچ گئی، اب تک 34,355 مریض کورونا وائرس کو شکست دے چکے۔ سپریم کورٹ کا ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹس کھولنے کا حکم واپس، ہم بھی کورونا کی حدت محسوس کر رہے ہیں، حکومت نے کورونا سے تحفظ کی قانون سازی نہیں کی، بحران میں کوئی قومی یکجہتی اور پالیسی نظر نہیں آ رہی، صرف پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو تحفظ حاصل نہیں ہوگا، چیف جسٹس کے کورونا ازخود کیس میں ریمارکس۔ نیوزی لینڈ نے کورونا کو 4 خانے چت کر دیا، وبا میں مبتلا آخری مریض بھی صحت یاب، وزیر اعظم جسنڈا آرڈن خوشی سے جھوم اٹھی، پریس کانفرنس کے دوران بولی، خبر سن کر لاؤنج میں رقص بھی کیا۔ ملک بھر میں لاک ڈاؤن ختم، زندگی معمول پر آنے لگی، دنیا کے 24 ممالک اور زیر انتظام علاقوں میں کورونا کا کوئی مریض نہیں رہا۔ بھارت کورونا سے متاثرہ دنیا کا 5واں ملک بن گیا، کیسز 2.5 لاکھ سے تجاوز، ہلاکتیں 7,000 سے بڑھ گئیں، مودی سرکار کا بڑھتے کیسز اور ہلاکتوں کے باوجود لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف آج نیب لاہور میں پیش ہوں گے، شہباز شریف سے آمدن سے زائد اثاثوں کی تفتیش ہوگی، لیگی کارکنوں کو صبح 10 بجے نیب آفس پہنچنے کی ہدایت، صدر مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت لے رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وزیر اعظم کو خط، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کا مطالبہ،
کہا شہری اور عوامی نمائندے کی حیثیت سے آئین پر عمل کے پابند ہیں۔ حل طلب امور کے لیے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہر 90 روز میں بلایا جائے۔ اجلاس نہ بلانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ٹڈی دل نے تیار فصلیں اور باغات اجاڑ دیے۔ بلوچستان کے 33، خیبر پختونخوا کے 10، سندھ کے 3 اور پنجاب کے 2 اضلاع میں ٹڈی دل موجود۔ سپریم کورٹ کا ٹڈی دل کے خلاف بروقت کارروائی نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ 4 ماہ سے ٹڈی دل موجود ہے، 2 مرتبہ افزائش کر چکا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ترکی سے اسپرے کے لیے جہاز لیز پر لینے کا ریکارڈ بھی مانگ لیا۔ پیٹرول کی قلت پر عوام خوار، متعلقہ اداروں کو ہوش آ ہی گیا۔ وزارت توانائی نے 8 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ڈیپوز کی انسپیکشن کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی ریفائنریز کی جانچ پڑتال بھی کرے گی۔ کراچی لیاری کھڈا مارکیٹ میں عمارت گرنے سے ہلاکتیں 8 ہو گئی۔ عمارت کے ملبے سے ایک شخص کو 26 گھنٹے بعد زندہ نکال دیا گیا۔ شاہد مدنی کو ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکا۔ یہ وائرس ایک قسم کا فلو ہے اور ایک ایسا فلو ہے کہ جس کی خاصیت یہ ہے کہ بڑی تیز پھیل جاتی ہے، لیکن دوسری طرف یہ آپ سب کو اس چیز سے تھوڑا ذرا مطمئن ہونا چاہیے کہ 97% کیسز کرونا کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ عام لوگ اس کو، کیونکہ عام لوگ اس کو اس طرح دھیان نہیں دیتے، اس لیے کوئی ایس او پیز کی عمل نہیں کرتے۔ تو میں آج سب کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے اسی طرح بے احتیاطی کی، ہم اپنے اوپر، اپنے بزرگوں کے اوپر۔ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ کرونا ایک فلو ہے۔ وزیر اعظم کا نیا بیان، کہتے ہیں وائرس کا عروج جولائی کے آخر یا اگست میں ہوگا۔ کوشش ہے ان 2.5 مہینوں میں کرونا کو تیزی سے پھیلنے سے روکا جائے۔ لاک ڈاؤن سے کرونا کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے لیکن غریب لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کورونا کو فلو کہنے والے وزیر اعظم خود ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان کہتی ہیں، خان صاحب، عام آدمی کورونا کو اس لیے فلو سمجھ رہا ہے کیونکہ یہ غلط فہمی آپ نے ہی پھیلائی تھی۔ کورونا کے سیاسی رہنماؤں پر بھی حملے جاری۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور وزیر ریلوے شیخ رشید احمد بھی کورونا سے متاثر، دونوں نے خود کو گھروں میں قرنطینہ کر لیا۔ لیگی رہنما طارق فضل چودھری، پیپلز پارٹی رہنما اخوند زادہ چٹان بھی کورونا میں مبتلا۔ پنجاب کے وزیر اعجاز عالم بھی متاثر۔ بلوچستان کے سابق وزیر سردار در محمد ناصر کورونا کے باعث چل بسے۔ شوبز ستارے بھی کورونا کی زد میں آ گئے۔ معروف اداکارہ روبینہ اشرف کورونا کے باعث ہسپتال میں زیر علاج۔ اداکار اور میزبان واسع چودھری بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ کورونا کے وار، پاکستان میں مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4728 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ متاثرہ افراد کی تعداد 1,03,671 ہو گئی۔ 65 نئی ہلاکتوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 2067 تک پہنچ گئی۔ اب تک 34,355 مریض کورونا وائرس کو شکست دے چکے۔ نسلی تعصب نامنظور، امریکہ میں سیاہ فام شخص کی ہلاکت کے خلاف 13ویں روز بھی احتجاج جاری۔ واشنگٹن میں کیپٹل ہل اور وائٹ ہاؤس کے قریب احتجاجی مظاہرہ، سینیٹر مٹ رومنی کی بھی شرکت۔ امریکی صدر ٹرمپ کا رومنی پر طنز، کہا اس طرح کی کارکردگی کے ساتھ یوٹا میں رومنی کی مقبولیت کو بڑا دھچکا لگے گا۔ مظاہرین پر طاقت کے استعمال نے صدر ٹرمپ کے لیے مشکلات کھڑی کر دی۔ ریپبلکن رہنما صدر ٹرمپ پر برس پڑے۔ سابق صدر جارج بش اور کولن پاول کا ٹرمپ کو آئندہ امیدوار نہ چننے کا اعلان۔
ICC بورڈ اراکین کے چیئرمین PCB احسان مانی سے رابطے، کرکٹ کے عالمی ادارے کے معاملات سنبھالنے کی درخواست۔ ICC چیئرمین شپ کے لیے اراکین کا احسان مانی پر اعتماد کا اظہار، بھرپور معاونت کا یقین دلا دیا۔ بھارت سورو گنگولی کو چیئرمین لگانے کے لیے سرگرم۔